تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے قیدیوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مشرکوں کا ملک ہے، شرک کرنے والے بڑے لوگ ہیں. فرمانے لگے پہلے میری بات سنو پھر میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. قاری حنیف ملتانی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ایپیسوڈ 2. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. یہ خواب انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس طرح کر کے دیکھا. فرمایا نبینا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف علیہ السلام ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے، تو بڑا نیک اور بزرگ اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا. پتہ چلا کہ آدمی کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جبکہ اگلا بھی کوئی طالب ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، جب تجھے یہ یقین ہو جائے کہ میری بات پہ پیشاب کر دے گا، اپنی بات کو پلے باندھ کہیں اور کام آئے گی. ماننے والے کو نصیحت کرنی چاہیے. بن ماننے والے کو کیا ہے، پتھر پہ بارش ہوئی اور پانی بہہ کے چلا گیا، پتھر پہ بارش ہوئی اور بہہ کے چلا گیا. یوسف علیہ السلام نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا تمہارا خواب بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو. پتہ چلا کہ توحید باری تعالیٰ ایسی شے ہے کہ نبی قید میں بھی بھلائے نہیں بیٹھا. جیل خانے کی زندگی ہے، قید کاٹ رہے یوسف علیہ، اور ظلم کی قید، بے گناہی کی قید، بے قصوری کی قید کاٹ رہے، اور پھر بھی گھبرائے نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن، او میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. او میرے جیل کے ساتھیوں یہ بات پہلے میری سن لو، ایک پروردگار ہے، وہی سب کا مشکل کشا، وہی سب کا حاجت روا، وہی سب کو بیٹے دینے والا، وہی سب کو اولاد دینے والا، اور وہی دے کر لے لینے والا، وہی امیری دینے والا، وہی فقیری دینے والا. وہ چاہے تو لاکھوں کے مالک سے ٹکڑے. جیل کے ساتھیوں یہ بات پہلے میری سن لو، ایک پروردگار ہے، وہی سب کا مشکل کشا، وہی سب کا حاجت روا، وہی سب کو بیٹے دینے والا، وہی سب کو اولاد دینے والا، اور وہی دے کر لے لینے والا، وہی امیری دینے والا، وہی فقیری دینے والا. وہ چاہے تو لاکھوں کے مالک سے ٹکڑے بھیک کے منگوا دے، وہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ اور شہنشاہ کر دے. بڑے بڑے امیروں سے بھیک منگواتی، جب وہ چاہتا ہے تو یوں بھیک مانگی جاتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی اور ایک عورت، بڑا سیٹھ آدمی، بڑا رئیس آدمی تھا، امیر کبیر آدمی، کھانے کافی سارے تیار، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس. جا جا ہم نے یہاں تیرے لیے لنگر کھول رکھا ہے، آیا روٹیاں کھانے والا. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، ان کے یہاں سے تو فقیر کو بھی ٹکڑا نہیں ملتا. تمہارے یہاں سے کوئی قاری روٹی کھا جاتا ہے، کوئی حافظ کھا جاتا ہے، کوئی اذان دینے والا کھا جاتا ہے، کوئی امام کھا جاتا ہے، کوئی طالب علم کھا لیتا ہے، کوئی گلیوں میں چلنے والے فقیر اور فقراء اور محتاج کھا جاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے فقیروں کو ٹکڑا نہیں ملتا، ساری دولت کنجریاں کھا جاتی ہیں. کیوں؟ اگر کوئی فقیر بھول کر بڑے کی کوٹھی کی طرف آ بھی نکلے تو باہر سنتری کھڑا ہے نا، کہتا کون ہے؟ فقیر ان کی خیرات مانگنے آیا. تینوں پتہ نہیں دی سیدھی کوٹھی کیا لیا؟ اور دڑکا ملا، اس نے کہا توبہ میری، میں اس بات سے پھر کبھی نہیں آؤں گا.
کون خیرات مانگنے آئے؟ نہ لیا جائے نہ دیا جائے، اور دینے والے بھی لوگ نہیں رہے۔ اب بقرعید آ رہی ہے نا، ابھی سے دلالوں کو کہہ دیا ہوگا کہ اچھے بکرے دمبے تمہارے ذمے ہیں۔ رشوت کے بکروں کی قربانی سبحان اللہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے یہ لنگر کھول رکھا ہے۔ کہا بابو جی اللہ نام پہ باسی روٹی جو تم کتے کو ڈالتے ہو وہی مجھے دے دو، جانوروں کی آگے ڈالنے والی وہی مجھے دے دو۔ بس نہ برداشت کر سکا، باہر آیا اور اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، دھکا دیا، لات ماری۔ اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی۔ او مالک کائنات و بے نیاز شہنشاہ، میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، مانگی روٹی ملے تماچے، یہ تیری کیا بے نیازی ہے؟ اس نے سن لی، بس لگا خسارہ پڑنے، اس دکان میں پڑا، اس کاروبار میں گھاٹا ہے، ادھر سے خسارہ ہوا، ہوتے ہوتے کلاش کنگال ہو گیا۔ تو جب تک آدمی کے گھر میں دھن دولت کھانے پینے کو ہوتا ہے تو بیوی بھی قربان رہتی ہے، اور جب فاقے آئے پھر بہت کم ہوتی ہے ساتھ دینے والی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے حضرت رحمت کو بٹھا کے فرمایا میری بیماری بڑی لمبی ہو گئی، تیرے کندھوں کا چمڑا اتر گیا پانی کی تلاش کرتے کرتے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر کے وقت بسر کر لے۔ تو حضرت رحمت نے جواب دیا، عرض کرنے لگی اے اللہ کے نبی، میری اور تمہاری زندگی کے تندرستی کے کتنے دن گزرے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ 80 سال۔ تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ 80 سال تو تمہارے پاس رہی ہوں، اور جب بیماری آئی ہو تو تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں، اللہ میاں کے سامنے قیامت میں کیا جواب دوں گی؟ کہاں ایسی مائی پیدا ہوں گی؟ وہ پیغمبر کی گھر والی، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی پوتی، 18 برس تک دنیا کی چکیاں چلا چلا کر، ٹکڑے لا لا کر، پانی میں بھگو بھگو کر کے سیدنا ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ تو عرض کر رہا تھا، انکار کر دیا، مارا، دھکا دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے رشتے ناتے ہیں تم رات دن آخر دنیا میں رہتے ہو، جس کے پاس دولت ہے بہنوئی بھی اس کے، مامے بھی اس کے، نانے بھی اس کے، رشتہ دار بھی اس کے، اور غربت آئی نہیں، سب پر آئے۔ بھائی کے بھائی نیڑے نہیں آتا، بہن کے بہن قریب نہیں آتی، جہاں تک ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں ہم، میں بھی بیچ میں شریک ہوں، ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو عورت نے کہا کہ مجھے بھی طلاق دے دے۔ اس نے کہا چل چلی جا کر، تو میرے پاس گزارا نہیں کر سکتی، ہے ہی کچھ نہیں۔ چنانچہ اس نے دوسری جگہ پہ جا کر کے جب شادی کر لی تو وہی انداز، وہی ماحول، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور ایک فقیر آیا، اور یہ دونوں میاں بیوی آگے کھانا رکھ کر بس بسم اللہ کر کے شروع ہی کیا تھا۔ دروازے پہ کسی نے دستک دے کے کہا اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ کے نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، یہ فقیر بیچارہ پتہ نہیں صبح کا بھوکا ہے یا کل کا بھوکا ہے، یہ سارا کھانا جا کے اسے دیا، سارا ہی کھانا اسے دیا جا کے۔ چنانچہ وہ کھانا لے کے گئی اور دے کے واپس آئی تو واپسی میں روتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھبرا گئی کہ نہیں؟ پھر رونا کیا پڑ گیا، اور پکا لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں۔ پھر ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں، کہ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی خدا کی بے نیازی کو دیکھ کے آئی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا، رونا سوچ گیا، جس کو میں 2 روٹیاں کھانا دے کے آئی ہوں میں نے پہچان لیا، میں نے اسے جان لیا، وہ میرا پہلا خامن تھا، بڑا امیر و کبیر سیٹھ آدمی تھا، اللہ کی بے نیازی نے پکڑ لیا، آج میرے دروازے پہ روٹی کا ٹکڑا مانگنے آیا ہے۔
बड़ा अमीर आदमी था। वो कहने लगा जिसके पास ये औरत अब है, शादी की हुई है, कहने लगा अगर तू जरा कलेजा थाम ले, जिगर शाम की बात सुन सकी तो मैं भी कुछ तुझे बताऊं, हम भी अपना राज तुझे बताएं। औरत कहने लगी तुम क्या राज बताओगे? कहने लगा यकीन कर लो, मैं कसम खा कर कहता हूँ वही फकीर हूँ जिसको तेरे पहले खामिद ने तमाचे मारे थे, वही हूँ जो तेरे यहाँ से, तेरे दरवाजे से तमाचे खा के गया था, थप्पड़ खा के गया था। आज मेरी जगह वो है और उसकी जगह मैं हूँ। खुदाई निजाम बदलता रहता है। बादशाह को फकीर बना दे, फकीर को बादशाह बना दे, बेनियाज जो हुआ कौन उसके सामने दम मारे? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल खाने के साथियों को तौहीद समझाई। अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम आबाउकुम। फरमाया ओ लोगों, खुदा के सिवा इबादत का हकदार कोई नहीं, नजर न्याज उसकी की जाए, इबादत माली भी उसकी करो, रजा भी उसकी हासिल करने की कोशिश करो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं पहले मेरी बात को सुनो, समझो, फिर तुम्हारे ख्वाब मैं बताऊंगा। अल्लाह का हुक्म चलेगा, बंदे खुदा के हो और हुक्म गैरों का चले, ये नहीं बात मानी जा सकती। खुदा का निजाम चलेगा जब तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अल्लाह की तौहीद समझा दी, फिर उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। वो अपने जेल खाने के जो दो साथी थे, जिसने कहा मैं शराब निचोड़ के पिलाता हूँ, उसको कहा कि तू छूट जाएगा, तेरी रिहाई हो जाएगी, तू फिर बादशाह का जाकर के खानसामा बन जाएगा। और जिसने ख्वाब देखा था कि मेरे सर पे रोटियों की टोकरी है और परिंदे जानवर रोटियां उठा कर ले जा रहे हैं, उसको कहा कि तू फांसी आएगा और तेरे सर में से बोटियां परिंदे उठा उठा के ले जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उसको फांसी दी गई। कुरान मजीद ने वही बात समझा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कैदी से कहा जो रिहा होके निकला, जेल खाने से बरी होके निकलने लगा, फरमाया ओ मेरे भाई, तू बादशाह का खानसामा बनेगा। उज़कुरनी इंदा रब्बिकी, अपने बादशाह से कभी मेरा भी जिक्र तो करना। और जालिमो, बेगुनाह यूसुफ को क्यों जेल में डाल के सड़ा दिया? दुख में आकर, और आदमी होता है पैगंबर, कोई फरिश्ता तो नहीं। परेशान होकर उधर रोजाना वो शरारत करती है, इसे रोटी ना दिया करो, इसे पानी ना दिया करो, इसे इतना तंग करो, इतना तंग कर दो मेरी बात मानने पे आमादा हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी सी बात कह दी उस जेल के साथी को कि बादशाह के पास मेरा जिक्र करना। बस उस बेनियाज को नागवार हो गया। डरो उस मालिक से, है नबी, है पैगंबर, गुनाह तो नहीं। एक आदमी अगर यूं कहला भेजे कि यारो सोचो तो सही मैं बेगुनाह पड़ा हूं। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे यूसुफ, क्या मुझे पता नहीं कि तुम बेगुनाह पड़े हो? और कम से कम अगर मुकदमा चला करके चलाए बगैर डाल देती तो और बात थी। जिन्होंने मुकदमा चलाकर सफाई मांग ली, सफाई हो गई, इसके बाद भी जिसने तुमको जेल खाने में डाला, तुमने उसके पास फरियाद क्यों की? जिसकी बीवी ने इतनी बड़ी शरारत की, जिसने 3 दिन के बच्चे के जज का फैसला ना माना, तुमने उसके सामने क्यों कहा, क्यों कहलवा के भेजा? फरमाया फंसाहु शैतान, शैतान ने उस आदमी को भुलवा दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं इतनी सी बात पर फलबिसा फिस्सिजनि बिग़ुआ सिनीन,
نے یوسف علیہ السلام کی 7 برس قید اور بڑھا دی. 7 برس قید بڑھ گئی صرف اس پر کہ کیوں اسے کہا ہے جو تیری سنتا نہیں, کیوں اس کو کہتے ہو جو تمہاری طرف دھیان نہیں کرتا. پتا چلا ظالم حاکم کے سامنے فریاد کرنا بھی جرم ہے. جب یقین ہو جائے, لوگ کہہ دیا کرتے چلو میاں سنے گا تو سنے گا, نہیں سنے گا تو نہیں صحیح, اور جب یقین ہے کہ سنے گا ہی نہیں تو کہنے سے کیا فائدہ. اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قرآن مجید میں بات نقل کر دی, فرمایا جب غیر کے سامنے بات کہلوائی تو ہم نے 7 برس جیل خانے میں قید بڑھا دی. اور جو غیروں کو رات دن پکارتے ہیں, جو غیروں کی قبر پہ پڑھ کر سجدے کرتے ہیں, ان کو جہنم میں کتنی جیل کاٹنی پڑے گی. انہوں نے تو صرف یہ کہا اذکرنی عند رب, کہ رب کے یار یاد تو دلوائیو, میں بے گناہ پڑا ہوں یا مصیبت کاٹ رہا ہوں, کچھ خیال تو کرو. خدا خود کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا ظالم بادشاہ کے پاس, ہم نے جیل خانے کے اندر 7 برس قید اور بڑھا دی, اور وہ بھول گیا. حتیٰ کہ اس بادشاہ نے خود خواب دیکھا کہ 7 گائے بڑی موٹی تازی ہے اور 7 گائے پتلی دبلی, چلا نہیں جاتا, اور وہ موٹی موٹی گائے جو ہے وہ پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. اب اس نے وقت کے جو اس کے تھے نجومی وغیرہ مولوی وغیرہ, ان سے پوچھا, انہوں نے تعبیر بتائی. تعبیر تو صحیح آتی نہیں تھی. کسی نے کہا او جی خواب ایسے دکھائی دے ہی جایا کرتے ہیں, اس میں کیا بات ہے. جب کوئی تعبیر نہ مل سکی, بتا نہ سکا, بادشاہ بے انتہا پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں حیران تھا کہ کس سے پوچھوں. اب 7 برس کے بعد اس خان سامے کو یاد آئی بات. کہنے لگا ہو بادشاہ کہ جی ہاں, تیری جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جو خواب کی تعبیر 100% صحیح بتاتا ہے, اور 7 برس ہو گئے میں اس کا پیغام لے کے آج میں تو بھول ہی گیا بالکل. اس نے کہا پھر جا جلدی جا کے لے آؤ اس کو, قیدی کو لاؤ, جیل خانے سے نکال کے لاؤ. اب گئے سارے افسر اکٹھے ہو کر, سپرڈنٹ جیل گیا, ڈپٹی سپرڈنٹ جیل گیا, اور جو نیچے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر پھرنے گھومنے والے, بیچ بیچ میں گڑ کھانے والے, بیچ بیچ میں سگریٹیں پینے والے, وہ گئے اکٹھے ہو کر. انہوں نے کہا یوسف آ جا آ جا, جلدی کر موقع بن رہا ہے. بادشاہ نے بلایا. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ بھی نبی کی حضور نے خود ارشاد فرمایا, حدیث میں ہے کہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی ہمت تھی کہ اس وقت میں صبر سے کام لیا. اس لیے ورنہ جناب ننگے کرتا ننگے سر ننگے پاؤں بھاگانا چاہیے تھا. انہیں کیا ہوا رے بادشاہ کو, ہے بخار تو نہیں ہو گیا, چلو میں کچھ دوا دارو کروں گا. نکلنے کے لیے 100 ہلے کرتے ہیں. کئی لوگ جیل خانے میں کوئی تحریک دین کی آتی چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کر جب وہاں کی دال دیکھتے ہیں تو پھر معافی نامہ لکھ دیتے ہیں. بے شک یوں کہ جی نبی کی محبت نے مجبور کر دیا اس لیے معافی نامہ لکھ رہا ہوں. بے شک ہائے ہائے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کیسے آ گئے, اتنی مدت ہوگی مجھے یہاں پڑے آج کیا بات ہے. ایک کہنے لگا ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا, تعبیر پوچھنی ہے. فرمایا اب پتہ چلا کہ تمہیں میری ضرورت پڑی ہے. رحم کھا کے نہیں آئے, ترس کھا کے نہیں آئے, یوں سوچ کے نہیں آئے کہ بے گناہ پڑا ہے, اب بھی میری ضرورت پڑی ہے. نے کہا جاؤ میں نہیں آتا جیل سے باہر. یار بادشاہ نے بلایا ہے, مارا جائے گا, پھر تیرا کوئی نام نہیں لینے کا. انہوں نے کہا یار قید کے عادی بن گئے ہیں, نہیں نام لینے کا تو یہی مر جائیں گے, میں نہیں آتا باہر. پتہ تو چلی گیا کہ اب ان کو میری ضرورت ہے, یہ چھوڑتے تھوڑے ہی ہیں. انہوں نے کہا بادشاہ کو, وہ خود بادشاہ بھی آ گیا کہ آ جا یار باہر آ جا, میں نے خواب دیکھا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. اللہ تم نے خواب دیکھا ہوگا, میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا نا, میں اتنی مدت ہو گئی یہاں پڑا ہوا ہوں, میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتے؟ کہ جب تک مصر کی وہ عورتیں نہ آئیں جنہوں نے میری آبرو کو لوٹنا چاہا, جنہوں نے نبی کے پاک دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی, وہ آئیں اور جیل کے دروازے پہ کھڑی ہو کر معافی طلب کریں, اقرار کریں اپنے جرم کا. چنانچہ مصر کی وہ عورتیں بلا لی گئیں. اب کوئی کسی دکاندار کی بیوی تھی, کوئی ذمہ دار کی بیوی تھی, کہ کوئی کسی ملازم کی تھی, وہ تو ساری اکٹھی کر کے لے آئے.
عزیز مصر کی بیوی کیوں آنے لگی؟ عیب کھلتا ہے۔ ان عورتوں نے آ کر کے کہہ دیا قالا، ہم نے اپنی طرف سے گناہ کیا، جرم کیا، فریب کیا، پر یوسف بڑا سچا نکلا، پاک دامن نکلا۔ وہ کہہ کے چلی گئی۔ انہوں نے کہا یار یوسف اب تو آ جا، خواب بتا دے میرا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے جب تک وہ گرو گھنٹال عورت نہیں آتی اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ پتا چلا کہ دوسروں کی بیٹیاں، دوسروں کی بیویاں بلانی بڑی آسان ہے، اپنی کو میدان میں لانا بڑا مشکل ہے۔ اپنی کو پھر بھی پیچھے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا وہ جو اصل پاپڑ ہے تیری عورت اسے لا، وہ جو مجھے روزانہ جیل میں دھمکیاں دیتی تھی اور میرا پانی بند کرایا، مجھے خوراک اور روٹی کی تنگی دی، آخر مجبوراً وہ بھی آئی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ کہنے لگی او مصر کے مردوں، بادشاہوں، وزیروں، قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے بڑے ہتھکنڈے استعمال کیے پر یوسف جیسا سچا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا پاک دامن ہے یہ، میری آنکھوں نے اتنا پاک دامن کبھی نہیں دیکھا، گناہگار میں ہوں، یوسف پاک ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، تم نے اپنے گناہوں کو اقرار کر لیا، میں باہر آتا ہوں۔ مزے کی بات ہے، وقت تو ختم ہو گیا، ایک نقطے کی بات اور عرض کر دوں۔ یوسف علیہ السلام نے باہر آتی دیر سے پھر بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، توجہ کرانی ہے نا۔ بادشاہ کہنے لگا لے تایا اب تو باہر آ گیا، تو سب کچھ ہو گیا، اب تو بتا دے، میں مر رہا ہوں، یہ خواب میرا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تخت شہنشاہی میرے حوالے کرو، خود نیچے تشریف لے جاؤ، پھر بتاؤں گا۔ شکر ہے وہ الیکشن کا زمانہ نہیں تھا، نہیں تو بادشاہ بھی کہتا کہ ووٹنگ کرا لو پہلے، اور پھر دھاندلی ہو ہی جانی تھی۔ فرمایا خواب بڑا اونچا ہے، نیچے کھڑا ہو کے بتانا خواب کی توہین ہے، تخت شہنشاہی پہ بتاؤں گا۔ ہم لگا کچھ دیر کے لیے بیٹھے گا یا ہمیشہ کے لیے؟ لگا تو بٹھا تو صحیح۔ اللہ 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 میاں کیا دکھلانا چاہتا ہے کہ جنہوں نے جیل خانے میں ڈالا تھا وہی پھر اس تخت کے بادشاہ بنیں گے، وہی اس تخت کے بادشاہ بنیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک تو خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل ہوگی، خوب غلہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد 7 برس تک قحط پڑے گا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان 7 برسوں میں غلہ جمع کرو اور پھر 7 برس میں اس سے کام لو۔ پھر بھی قدردانوں کا زمانہ تھا۔ یوسف علیہ السلام خواب بتا کر فرمانے لگے لو میں چلا ہوں تو اپنی بادشاہ سنبھال۔ کہنے لگا اب یہاں بیٹھا ہوا تو ہی اچھا لگتا ہے، میں نے ابھی اس پہ آتا انی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں خزانوں کی حفاظت کروں گا اور قحط کے زمانے میں لوگوں کو غلہ پہنچاؤں گا۔ اور آج ہر ذمہ دار، ہر سرمایہ دار کی یہ نظر ہے، 500 من گندم پیدا ہو گئی، ساری مونج کے کھڑی کر رکھی ہے، ڈیپو پہ لائن میں کھڑا ہوا، میرا نمبر لگواؤ، شرم نہیں آتی۔ پیسے بنانے کے لیے غلہ، حدیث میں آتا ہے جو کنک اور غلے کی مہنگائی کا انتظار کرے وہ یوں سمجھو اپنے ایمان کی بربادی کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے نیت نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے غلے کی مہنگائی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، کھانے کی چیز ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور اللہ پاک نے ان زیادتی کرنے والوں کو اس دنیا ہی میں ذلیل کر کے دکھایا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا کی ذلت سے بچائے اور آخرت کی بھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا